ان دنوں شدید قسم کی برف باری تھی کہ تمام راستے بند ہو گئے۔ اس جانب تو پہلے بھی لوگ کم ہی جاتے تھے، ایسے موسم میں تو اور بھی احتیاط برتی جاتی۔ اس کا مطلب تب وہ اکیلے ہی تھے وہاں؟ حمزہ نے پوچھا۔ خیر 2 دن بعد موسم بہتر ہوا اور تیسرے دن راستے کھل گئے، تاہم ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ پھر چند سیاحوں کا ایک اور گروہ اس طرف پہنچا تو انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اشتیاق صاحب کی خاموشی ماحول کی پراسراریت کو بڑھا رہی تھی۔ کیسا منظر؟ شاہ نے بے چینی سے بولا۔ اشتیاق صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کیمپ لگا ہوا تھا، ساز و سامان بھی سارا اندر پڑا تھا، تاہم کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ وہ حیران پریشان ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے تو وقفے وقفے سے انہیں جسموں کے کٹے حصے ملنے لگے۔ کہیں پاؤں ملتا تو کہیں ہاتھ تو کہیں سر۔ 2-1 کا پیٹ چاک تھا اور انتڑیاں باہر کھینچی ہوئی تھی۔ فوری طور پر مقامی پولیس کو خبر کی گئی۔ انویسٹیگیشن ہوئی، معلوم ہوا کہ اس گروپ کے تمام افراد ہی ایسی بہیمانہ موت کا شکار ہوئے، کوئی ایک بھی نہ بچا۔ ایسا کس نے اور کیوں کیا؟ کوئی انسان تھا یا پھر آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ اشتیاق صاحب چپ ہو گئے۔ ماحول میں عجیب سی پراسراریت پیدا ہونے لگی۔ تبھی ہاسٹل کا ملازم قہوہ لے کر آ گیا۔ کیا یہ سچا واقعہ ہے سر، یا پھر بس ایسے ہی سنا سنایا؟ حمزہ نے قہوے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، میں نے بس لوگوں کی زبانی ہی سنا ہے، کبھی میڈیا پر اس واقعے کا ذکر نہیں دیکھا۔ اشتیاق صاحب نے جواب دیا۔ وہ سب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ جب سناٹا بڑھا تو بالآخر شاہ بولا، یار یہ قہوہ مجھے سخت ناپسند ہے، چائے مل جائے گی؟ جی، مگر میرے سونے کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ نے چائے پینی ہے تو کچن میں چلے جائیں، دودھ پتی سب پڑا ہوا ہے۔ ملازم یہ کہتے ہی وہاں سے چل دیا۔ شاہ نے معصومانہ نگاہوں سے خدا بخش کو دیکھا۔ سمجھ گیا ہوں، بیٹھ مر، قہوہ ختم کر لوں، بنا دیتا ہوں تیرے لیے چائے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش کچن میں چلا گیا۔ ویسے سر ایک بات تو بتائیں، ایقان نے اشتیاق صاحب کی جانب دیکھا۔ ہاں جی بیٹا پوچھو۔ سر کیا آپ کو پیروں پر یقین ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جو لوگ اپنی حالت نہیں سدھار سکتے وہ دوسروں کی کیا خاک سدھاریں گے؟ دیکھتے نہیں ہو لوگ اپنے لیے دعائیں کروانے، رزق کی فراوانی، اولاد نرینہ اور نہ جانے کس کس کام کے لیے ان کے آستانوں پر جاتے ہیں۔ او بھائی، یہ سب چیزیں اس واحد ذات کے ہاتھ میں ہیں۔ ان پیروں کے پاس سوائے دھوکے اور لالچ کے کچھ نہیں ہوتا، اشتیاق صاحب نے جواب دیا۔ خدا بخش نے کچن کی لائٹ آن کی اور چائے کا سامان ڈھونڈنے لگا۔ دودھ کی کیتلی چولہے پر چڑھائی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی کچن کی لائٹ آف ہو گئی۔ خدا بخش اندھیرے میں ہاتھ مارتے ہوئے بورڈ تک پہنچا۔ بورڈ بہت پرانا تھا، شاید اسی لیے بلب کا بٹن صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بٹن زور سے دبایا تو بلب جل اٹھا، لیکن تبھی اس کی نظر چولہے پر پڑی جو بجھ چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا بخش نے سوچتے ہوئے واپس چولہا جلایا۔ جیسے ہی چولہا جلا کر وہ مڑا، بیسن کے نل سے پانی خود بخود بہنا شروع ہو گیا۔ اب خدا بخش کو معاملہ کچھ گڑبڑ لگنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نل بند کیا۔ نل بند ہوتے ہی الماری میں پڑے سارے برتن نیچے گرنا شروع ہو گئے، جیسے کوئی شدید غصے میں برتن نیچے پھینک رہا ہو۔ اب خدا بخش کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ فوراً دروازے کی جانب دوڑا۔ جیسے ہی دروازے کے نزدیک پہنچا، ایک زوردار آواز کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ کچن کا بلب اب جلنے بجھنے لگا۔ خدا بخش ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ وہ ان کو مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا، مگر آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ تبھی بلب کی جلتی بجھتی روشنی میں اسے ایک سایہ سا نظر آیا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شاید کوئی عورت تھی۔ دوسری طرف وہ لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے۔ لیکن سر، ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب رہتے ہیں، سنا ہے ان کے تعویذوں میں بڑا اثر ہے، بڑا علم ہے ان کے پاس۔ شاہ بولا، تعویذوں میں اثر ہے، علم ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ کس چیز کے تعویذ دیتے ہیں؟ اشتیاق صاحب بولے، مختلف بیماریوں، خاص کر کینسر اور دل کے سوراخ کے لیے، رزق میں برکت اور رشتوں کی بندش کے لیے بھی، شاہ نے جواب دیا۔
بیٹا اگر کینسر اور دل میں سوراخ جیسے خطرناک امراض ان گھر بیٹھے پیروں کے ہاتھوں ہونے لگ جائیں تو پھر میڈیکل سائنس کی کیا ضرورت؟ اور رزق میں برکت، بس اس کے اپنے رزق میں ہی برکت ہو رہی ہے اس دھندے سے۔ باقی میرا ماننا تو یہ ہے کہ رزق مکمل اس واحد ہستی کے ہاتھ میں ہی ہے۔ کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ کسی کا رزق چلا یا رکوا سکے۔ جہاں تک بات ہے رشتوں کی، تو بیٹا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، پیروں کے آستانوں پر نہیں۔ اشتیاق صاحب کی بات ان سب کو درست لگی۔ ویسے سر آپ تو خود سید ہیں، اور سیدوں میں تو پیری مریدی کے سلسلے چلتے ہیں، پھر آپ ان باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ حمزہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیٹا سید ہوں اور ساتھ میں عقل بھی رکھتا ہوں۔ میرا خاندان بھرا پڑا ہے ان پیروں سے، جو ہر بیماری، ہر مصیبت اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جنات کو ٹھہرا کر بیچارے مریدوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ لیکن جب میں ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو اپنے نام نہاد موکلوں کے ذریعے دوسروں کے کام کروا رہے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں پھر مسائل ہی مسائل کیوں ہیں؟ وہ جو رشتوں کے تعویذ دیتا ہے، اس کی اپنی بیٹی کب کی گھر میں بیٹھی ہے؟ وہ جو رزق کے تعویذ دیتا ہے، اس کے اپنے بیٹے بے روزگار رل رہے ہیں۔ وہ جو بیماریوں کے تعویذ دیتا ہے، خود ہر ہفتے اپنی بیوی کو ملک کے معروف ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتا ہے۔ بتاؤ اب کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ چھوڑو بیٹا، سب ڈھکوسلے ہیں، اشتیاق صاحب جلے کٹے انداز میں بولے۔ وہ سب ان کی سوچ سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں، تم لوگ گپ شپ لگاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اشتیاق صاحب جمائی لیتے ہوئے اٹھے اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یار یہ گلیری ابھی تک نہیں آیا، بشیر بھائی پلیز ذرا چیک تو کریں، کہیں کچن کو آگ نہ لگا بیٹھا ہو، شاہ نے بشیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو اسبات میں سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کچن کی جانب بڑھا۔ اشتیاق صاحب اپنے اور بشیر کے لیے مختص کمرے میں داخل ہوئے۔ تھکاوٹ شدید تھی، سو کپڑے وغیرہ بدل کر لائٹ آف کر کے لیٹ گئے۔ ابھی 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہاں بشیر، تم آ گئے؟ اشتیاق صاحب بولے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد ساتھ والے بیٹھ کے چرچرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی وہاں بیٹھا ہو۔ اشتیاق صاحب نے کروٹ بدلی، اندھیرے کے باعث وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ پانی لائے ہو؟ پیاس محسوس ہونے پر اشتیاق صاحب بولے، مگر جواب ندارد۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ خاموش۔ ایک عجیب پراسرار سی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ یہ بشیر کی آواز نہیں تھی۔ کون ہو؟ دیکھو لڑکو، یہ اگر کسی قسم کا مذاق ہے تو ابھی میں بہت تھک چکا ہوں۔ اشتیاق صاحب سمجھے کہ ان پانچوں میں سے کوئی ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ تبھی کمرے کا بلب خود بخود جل اٹھا۔ اشتیاق صاحب نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حیران پریشان وہ بیڈ سے اترے، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ان کی نظر دیوار پر لگے شیشے پر پڑی، جو آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس پر دراڑیں پڑتی جا رہی تھیں، ویسے ہی اندر سے کوئی عکس واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب شیشہ کرچی کرچی ہونے کے قریب پہنچا تو کسی نے اندر سے ایک ٹانگ باہر نکالی، پھر دوسری، درمیانہ دھڑ، ہاتھ، بازو اور پھر سر۔ وہ کوئی عورت نما مخلوق تھی، گردن سے پاؤں تک سفید چادر میں ملبوس، سر پر کہیں کہیں بالوں کے گچھے موجود تھے، زیادہ تر حصہ بالوں سے محروم تھا۔ وہ مخلوق بغیر پلکے جھپکائے اشتیاق صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اب ادھر کی سنیے۔ کچن ہاسٹل کے عقب میں تھا۔ بشیر جیسے ہی پچھلی دیوار سے مڑا، اسے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر پھر اپنا وہم سمجھ کر آگے کی جانب بڑھا۔ ابھی چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ پھر وہی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آواز بائیں طرف سے آ رہی تھی، تاہم اس طرف درختوں اور سڑک کے سوا کچھ نہ تھا۔ کون ہے اس طرف؟ بشیر نے آواز لگائی۔ تھوڑی دیر جواب کا انتظار کیا، مگر خاموشی چھائی رہی۔ وہ اپنا سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ انکل؟ باریک سی آواز اور معصومانہ لہجہ، کوئی بچہ اسے بلا رہا تھا۔ بشیر نے اس طرف مڑ کر دیکھا تو سامنے 6-7 سال کا ایک خوبصورت بچہ موجود تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔
بشیر اس کی جانب بڑھا، قریب پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور بچے کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کون ہو تم؟